کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری اس دنیا کے بالکل ساتھ ایک اور دنیا بھی بستی ہے، ایک ایسی دنیا جسے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے لیکن وہ ہر وقت ہمارے آس پاس موجود ہوتی ہے۔ یہ سایوں کی دنیا ہے اور ان مخلوقات کی دنیا ہے جنہیں بے دھواں داغ یا اسموک لیس فائر سے بنایا گیا ہے۔ ہم انہیں جن کہتے ہیں۔ اب دیکھیے دوستوں، ان میں سے کچھ جن بہت اچھے ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں اور سچائی کے راستے پر چلتے ہیں، مگر کچھ دوسرے ہوتے ہیں جو بالکل مختلف ہیں۔ یہ وہ مخلوقات ہیں جو صرف ظلم اور نفرت سے بھری ہوتی ہیں۔ ان کے دل میں انسانوں کے لیے ایک پرانی دشمنی اور تکلیف پہنچانے کی ایک گہری خواہش ہوتی ہے۔ ہماری اسلامی تاریخ اور پرانی کہانیاں ایسے واقعات سے بھری پڑی ہیں جہاں ان مخلوقات کا انسان کے ساتھ سامنا ہوا۔ لیکن یاد رکھیے، یہ صرف رات کو ڈرانے والی کہانیاں نہیں ہیں، ان میں ہمارے لیے روحانی حکمت کے گہرے خزانے چھپے ہیں۔ یہ کہانیاں ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتی ہیں کہ اصل طاقت کسی ڈراؤنے جسم یا جادو میں نہیں ہوتی، بلکہ اصل طاقت اس ایمان میں ہوتی ہے جو کبھی ڈرتا نہیں، اور اس اختیار میں ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اور دوستوں، ان تمام مقدس داستانوں میں ایک ایسی شخصیت کا نام سب سے اوپر آتا ہے جس کا احترام انسانوں اور جنوں دونوں کی دنیا میں کیا جاتا ہے۔ وہ شخصیت کوئی اور نہیں بلکہ اللہ کے شیر حضرت علی ابن ابی طالب ہے۔ اب ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، ایک ایسی مخلوق جس کی آنکھوں میں ہر وقت آگ جلی رہتی تھی، اس کا چہرہ خون اور گندگی سے بھرا ہوا تھا۔ یہ کوئی عام جن نہیں تھا، بلکہ یہ جنوں کی ایک بہت ہی خطرناک اور طاقتور قسم تھی جسے عفرت کہا جاتا ہے۔ یہ بد کردار مخلوق پچھلے کئی مہینوں سے ایک نیک اور صالح انسان کا شکار کر رہی تھی۔ اس نے اس بیچارے شخص کی زندگی کو ایک ایسے ڈراؤنے خواب میں بدل دیا تھا جس سے وہ جاگ نہیں پا رہا تھا۔ مدینے کے لوگ پریشان تھے کیونکہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس بلا کو کیسے روکا جائے۔ سچ تو یہ ہے کہ کسی میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ اس کا سامنا کر سکے۔ یہ مخلوق شرارت اور کینے کا ایک زندہ نمونہ تھی۔ کچھ پرانی روایت تو یہاں تک کہتی ہیں کہ اس کے اپنے ہاتھ کھجور کے پتوں سے بندھے ہوئے تھے، جو اس بات کی نشانی تھی کہ یہ ایک کرس مخلوق ہے۔ یہ کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ یہ جن پورے 300 سال ایک خاص روح کی تلاش میں بھٹک رہا تھا۔ سوچئے دوستوں، 300 سال کی لمبی تلاش، اور یہ تلاش اسے مدینے کے مقدس شہر تک لے آئی۔ وہاں اس نے اپنے شکار کو گھیر لیا جو کہ ایک ایسا نیک انسان تھا جس کا قصور صرف اس کا ایمان تھا۔ وہ جن اس نیک شخص کی روح کو کچلنے کے لیے بالکل تیار تھا، مگر ایک ایسی بات تھی جس کا اس آگ کی مخلوق کو اندازہ تک نہیں تھا۔ اس کی یہ لمبی تلاش اسے سیدھا اس شخص کے راستے میں لے آئی تھی جس سے ڈرنا اس کے مقدر میں سب سے پہلے لکھا گیا تھا۔ مدینہ کو ہم شہر نبی کہتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں ہر طرف نور اور امن ہونا چاہیے، لیکن اس وقت ایک بہت ہی بھاری اور گہری تاریخی شہر کے ایک شہری کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزوں سے شروع ہوا۔ جب وہ شخص اکیلا ہوتا تو اسے ہوا میں ٹھنڈی سرگوشیاں سنائی دیتی۔ اسے ایسا لگتا جیسے کوئی اندیکھی برائی اسے مسلسل دیکھ رہی ہے۔ ایسا محسوس ہوتا جیسے یہ برائی دیواروں کے پار دیکھ سکتی ہے اور اس کی روح کے اندر جھانک رہی ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ سرگوشیاں خوفناک دھمکیوں میں بدل گئیں۔ اس کے کمرے میں چیزیں خود بخود اڑنے لگتیں۔ موسم چاہے کتنا ہی گرم کیوں نہ ہو، اس کے گھر کا ٹیمپریچر اتنا گر جاتا کہ خون جمع دینے والی سردی محسوس ہوتی۔ یہاں تک کہ ہوا میں گندک اور سڑنے والی چیزوں کی ایک ایسی بدبو پھیل جاتی کہ سانس لینا مشکل ہو جاتا۔ وہ نیک شخص ایمان والا تھا۔ اس نے نماز اور دعاؤں کے ذریعے مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ اس نے اللہ کے کلام کا سہارا لیا جو ہر برائی کے خلاف سب سے بڑی ڈھال ہوتی ہے۔ لیکن یہ کوئی عام جن نہیں تھا، یہ ایک عفرت تھا۔ یہ وہ مخلوق ہوتی ہے جس کے پاس طاقت بھی بہت ہوتی ہے اور غرور بھی حد سے زیادہ۔ اس کا دل اس نفرت کی وجہ سے سیاہ ہو چکا تھا جو 300 سال سے پل رہی تھی۔ وہ جن ہار ماننے والا نہیں تھا، بلکہ وہ اس انسان کے خوف سے اور زیادہ طاقتور ہو رہا تھا۔ وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی روح کو نچوڑ رہا تھا۔ جلد ہی اس نیک شخص کی صحت گرنے لگی۔ وہ اس انسان کا صرف ایک سایہ بن کر رہ گیا جو وہ کبھی ہوا کرتا تھا۔ اس کا چہرہ خوف کی وجہ سے پہچانا نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ سو نہیں سکتا تھا اور اسے اندر سے ہراساں کیا جا رہا تھا۔ جب آس پاس کے لوگوں نے یہ دیکھا تو وہ بہت فکر مند ہو گئے۔ اب یہ صرف ایک آدمی کا مسئلہ نہیں رہا تھا، بلکہ ایسا لگتا تھا
जैसे पूरे शहर की हिफाजत खतरे में है। उस मखलूक की मौजूदगी एक भारी बोझ की तरह महसूस होती थी। लोगों ने उस नेक आदमी को अपनी आंखों के सामने घुलते हुए देखा। उसकी आंखें खोखली हो चुकी थीं। सबके जहन में बस एक ही सवाल था कि आखिर इस दुनिया में वो कौन है जो इस इफरित के सामने खड़ा हो सके, जिसकी आंखों में आग है और जिसका कीना कभी खत्म नहीं होता। इस खौफ की असल वजह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। ये कहानी हमें मदीना के इस वाक़ये से 300 साल पहले ले जाती है। गैब की दुनिया की रिवायत बताती है कि एक ताकतवर इफरित ने अपने सियाह जादू के जरिए मुस्तकबिल की एक झलक देख ली थी। उसने देखा कि आगे चलकर एक इंसानी बच्चा पैदा होगा जिसे अल्लाह की तरफ से इतना इख्तियार दिया जाएगा कि वो इंसानों और जिनों दोनों की दुनिया पर हुकूमत करेगा। पेशन गोई ये थी कि ये बच्चा इलाही इंसाफ की बेहतरीन मिसाल होगा और वो एक ऐसी कुव्वत होगा जिसे कोई भी जालिम, चाहे वो इंसान हो या जिन, कभी शिकस्त नहीं दे सकेगा। अब सोचिए दोस्तों कि एक मगरूर इफरित के लिए ये बात कितनी बड़ी तौहीन थी। ये तसव्वुर की मिट्टी से बना हुआ एक बच्चा एक दिन बेधुआं आग से बनी मखलूक को हुक्म देगा। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। वो इफरित उस बच्चे के लिए नफरत से भर गया जो अभी पैदा भी नहीं हुआ था। उसने वादा किया कि वो उस बच्चे का शिकार करेगा और उसकी रोशनी को फैलने से पहले ही बुझा देगा। बस यहाँ से उसकी 300 साला तलाश का आगाज हुआ। ठीक इसी दौरान मक्का के मुकद्दस शहर में एक मौजज़ा हो रहा था। एक नेक खातून हजरत फातिमा बिनते असद एक बच्चे को जन्म देने वाली थीं। जब वो खाने काबा का तवाफ कर रही थीं, तो रिवायत कहती हैं कि काबा की दीवार मौज़ाती तौर पर खुल गई और उन्हें अंदर आने की दावत दी। वो पैदाइश खुद अल्लाह की तरफ से एक निशानी थी कि ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है। इस बच्चे का नाम अली इब्ने अबी तालिब रखा गया। बचपन ही से हजरत अली ने वो हिकमत और बहादुरी दिखाई जो उनकी उम्र से कई ज्यादा थी। वो इस्लाम कबूल करने वाले सबसे पहले बच्चे थे। उन्होंने फौरन पहचान लिया कि उनके भाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सच है। उनकी पूरी जिंदगी ईमान की मिसाल थी। जब हिजरत की रात रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने बिस्तर पर सोने का कहा तो उन्होंने एक पल भी नहीं सोचा, हालांकि वहां मौत का खतरा था। वो शहर इल्म का दरवाजा कहलाए क्योंकि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें वो रूहानी राज सिखाए थे जो हर किसी की बस की बात नहीं थी। यही वो इल्म और यही वो बहादुर दिल था जिससे वो इफरित 300 साल से डर रहा था। और जब वो जिन घूम फिर कर ठीक उस जगह पहुंच गया था जहां अल्लाह का शेर मौजूद था, मदीने का वो बेचारा शख्स अब अपनी बर्दाश्त की आखिरी हद पार कर रहा था। इफरित को लग रहा था कि उसकी जीत पक्की है, इसलिए उसने अब छुपना छोड़ दिया था। उसने उस शख्स को दिखाया कि वो कितना खौफनाक है। उसने उसे अपनी दहकती हुई आंखें दिखाईं और वो गंदा चेहरा दिखाया जो उसकी सड़ती हुई रूह की निशानी थी। जिन उस आदमी के खौफ से लुत्फ अंदोज हो रहा था। उसे यकीन था कि उसकी 300 साल तलाश अब खत्म हुई। लेकिन दोस्तों, वो जिन अपने गुरूर में एक बहुत बड़ी गलती कर बैठा था। मदीने में ये फितना खड़ा करके वो सीधा शेर की कछार में दाखिल हो गया था। जब उस नेक शख्स की तकलीफ हद से ज्यादा बढ़ गई तो पड़ोसियों ने हजरत अली से मदद मांगने का फैसला किया। वो जानते थे कि अब सिर्फ वही एक शख्स हैं जो इस मसले को हल कर सकते हैं। जब ये मसला हजरत अली के पास लाया गया तो उन्होंने बहुत सुकून से पूरी बात सुनी। उनके चेहरे पर ना कोई खौफ था और ना ही कोई हैरानी। वो समझ गए कि ये किस तरह की मखलूक है। उन्हें अल्लाह ने वो इल्म दिया था जिससे वो देख सकते थे कि ये सिर्फ एक जिन का साया नहीं बल्कि ये ऐलान जंग है। जहां बाकी लोग एक नाकाबिले शिकस्त बला को देख रहे थे, हजरत अली ने अल्लाह की एक ऐसी मखलूक को देखा जो हद से ज्यादा बढ़ गई थी। हजरत अली खड़े हुए और उनका खड़ा होना इस बात का सबूत था कि अब इंसाफ होने वाला है। वो लम्हा जिसका इफरित ने 3 सदियों तक इंतजार किया था वो आन पहुंचा था, मगर ये उसकी सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ होने वाला था। हजरत अली उस शख्स के घर की तरफ चल दिए। उनके कदम बिल्कुल पुरसुकून थे। जैसे ही वो घर के करीब पहुंचे, वहां की फिजा बदलने लगी। वो जो एक भारीपन और खौफ था वो खत्म होने लगा और उसकी जगह एक अजीब सा सुकून फैल गया। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, उस इफरित ने फौरन महसूस किया कि कोई ऐसी कुव्वत आई है जिसके सामने उसकी आतिशी रूह बिल्कुल मामूली है। उस मखलूक ने हजरत अली को डराने के लिए अपनी सबसे खौफनाक शक्ल इख्तियार कर ली। कमरा एकदम तारीक हो गया, जिनका जिस्म देव हैकल हो गया और उसकी आंखों से आग के शोले निकलने लगे। उसने एक ऐसी आवाज निकाली जो किसी भी इंसान का दिल चीर दे। रिवायत कहती है कि उसने गरज कर कहा कि मैं तुम्हारा ही शिकार कर रहा था। 300 साल से मैंने तुम्हें ढूंढा है ताकि तुम्हारी रोशनी बुझा सकूं। मगर हजरत अली अपनी जगह से एक इंच भी नहीं हिले।
وہ ایک ایسے پہاڑ کی طرح کھڑے رہے جس سے ٹکرا کر طوفان بھی راستہ بدل لیتے ہیں۔ انہوں نے کوئی تلوار نہیں نکالی اور نہ ہی وہ چیخے، انہوں نے صرف اس مغرور جن کی طرف دیکھا اور بولنا شروع کیا، مگر وہ جو بول رہے تھے وہ ان کے اپنے الفاظ نہیں تھے بلکہ وہ خالق کائنات کے الفاظ تھے۔ انہوں نے قرآن پاک کی آیتوں کی تلاوت شروع کی۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے آیت الکرسی سے آغاز کیا، جو پورے قرآن کی سب سے طاقتور آیات ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ ان الفاظ کا اثر اتنا تیز تھا کہ جیسے ہی یہ حضرت علی کے منہ سے نکلے وہ عفرت کو کسی ہتھوڑے کی طرح لگے۔ قرآن کا نور اس جن کی تاریکی سے ٹکرایا، اس کی آنکھوں کی آگ جو اس کا غرور تھی وہ بجھنے لگی جیسے کسی نے جلتی آگ پر پانی ڈال دیا ہو۔ وہ مخلوق درد سے چیخنے لگی۔ یہ کوئی جسم کا درد نہیں تھا بلکہ یہ اس کی روح کا درد تھا، کیونکہ سچائی اس کے لیے زہر بن گئی تھی۔ حضرت علی پڑھتے رہے کہ اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ عفرت نے اپنا سر پکڑ لیا، اس کے چہرے کی گندگی جلنے لگی۔ قرآن کے الفاظ فضا کو پاک کر رہے تھے۔ وہ جن جو ابھی تھوڑی دیر پہلے اتنا بڑا نظر آ رہا تھا وہ کانپنے لگا اور چھوٹا ہونے لگا۔ اس کا پورا غرور چکنا چور ہو گیا۔ حضرت علی کی آواز بالکل مستحکم تھی، ہر لفظ اس جن کو 300 سالہ تکبر پر چوٹ کر رہا تھا۔ آخرکار وہ عفرت گھٹنوں کے بل گر گیا۔ اسے کسی تلوار نے نہیں گرایا تھا بلکہ اس سچ نے گرایا تھا جس سے وہ بھاگ رہا تھا۔ اب وہ کوئی خوفناک بلا نہیں تھی بلکہ ایک بے بس اور مجبور مخلوق تھی۔ اللہ کے شیر کے سامنے وہ مکمل طور پر مغلوب ہو چکا تھا۔ جب یہ سب ختم ہوا تو کمرے میں ایک عجیب خاموشی چھا گئی۔ وہ بھاری پن ختم ہو گیا اور اس کی جگہ ایک پاکیزہ امن نے لے لی۔ وہ نیک شخص جو اتنے وقت سے تکلیف میں تھا، اس نے پہلی بار سکون کا سانس لیا۔ اس واقعے میں ہمارے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ اس عفرت کو صرف ختم نہیں کیا گیا بلکہ اسے یہ بتایا گیا کہ اصل طاقت کس کی ہے۔ اسے ایک اعلیٰ اختیار کے سامنے جھکنے پر مجبور کیا گیا۔ اور دوستوں، یہ کوئی اکیلا واقعہ نہیں تھا۔ حضرت علی کی زندگی ایسی داستانوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک بار جب وہ کوفہ کی مسجد میں خطبہ دے رہے تھے تو ایک بڑا سانپ لوگوں کے بیچ نکل کر آیا۔ لوگ ڈر گئے اور اسے مارنے لگے، مگر حضرت علی نے انہیں روک دیا۔ وہ جانتے تھے کہ یہ کوئی عام سانپ نہیں ہے، وہ دراصل ایک جن تھا جو ایک دور دراز قبیلے کا قاضی تھا۔ اسے ایک ایسے مسئلے کا سامنا تھا جو وہ حل نہیں کر پا رہا تھا۔ اس نے حضرت علی کی حکمت کے بارے میں سنا تھا، اس لیے وہ اتنا لمبا سفر کر کے شہر علم کے دروازے تک پہنچا تھا۔ حضرت علی نے اس کا مسئلہ سنا اور ایسا انصاف کیا کہ وہ جن مطمئن ہو کر چلا گیا۔ یہ کہانیاں ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت علی صرف انسانوں کے نہیں بلکہ غیب کی مخلوقات کے لیے بھی ایک روحانی مرکز تھے۔ ان کا اختیار ان کے اللہ کے ساتھ گہرے تعلق سے آتا تھا۔ تو دوستوں، اس پوری داستان سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ آج ہم سمجھتے ہیں کہ طاقت کا مطلب پیسہ، جسم یا عہدہ ہے، مگر یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ یہ سب فانی ہے۔ اصل طاقت وہ ہے جو ایمان اور عاجزی سے ملتی ہے۔ عفرت کے پاس سب کچھ تھا مگر وہ قرآن کی چند آیتوں کے سامنے ڈھیر ہو گیا کیونکہ اس کی بنیاد غرور پر تھی۔ حضرت علی کی طاقت اس لیے ناقابل شکست تھی کیونکہ وہ اللہ کے سچے بندے تھے۔ ہم سب کی زندگی میں بھی اپنے اپنے جن ہوتے ہیں، کبھی یہ خوف کی صورت میں ہوتے ہیں، کبھی پریشانی یا دکھ کی صورت میں۔ ہم بھی اس نیک آدمی کی طرح بے بس محسوس کرتے ہیں، مگر یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمارا سب سے بڑا ہتھیار قرآن اور اللہ پر کامل یقین ہے۔ اندھیرے کا مقابلہ اندھیرے سے نہیں بلکہ روشنی سے کیا جاتا ہے۔ حضرت علی کو اسد اللہ یعنی اللہ کا شیر اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ صرف میدان جنگ میں بہادر تھے، بلکہ وہ روحانی تاریکی کے خلاف بھی اتنے ہی نڈر تھے۔ ان کی میراث یہ ہے کہ جب ایمان پختہ ہو تو بڑی سے بڑی آتشی مخلوق بھی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ یہ کہانی صرف ایک جن کو ہرانے کی نہیں ہے بلکہ یہ خوف پر ایمان کی ہمیشہ رہنے والی جیت کی کہانی ہے۔ اسلام کی روحانی تاریخ ایسے ہی سبق آموز کہانیوں سے بھری ہے جو ہمارے دلوں کو منور کرتی ہیں۔ اگر آپ کو حضرت علی کی بہادری اور حکمت کی یہ داستان پسند آئی تو اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تاکہ آپ ایسی مزید مقدس اور دلچسپ کہانیاں دیکھ سکیں۔ آج ہمارے ساتھ اس سفر میں شامل ہونے کا بہت شکریہ۔